ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، جماعت عظیم اور محقق عالم دین شیخ الحدیث استاذ العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا شفقت الرحمن رندھاوا حافظہ اللہ، شیخ الحدیث جامعہ امام بخاری چوک اعظم، مختصر مگر با مقصد گفتگو فرما چکن، اللہ عمل دی توفیق بخش. برادر اکبر مبلغ اسلام خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ، مدیر جامعہ امام بخاری چوک اعظم، بڑا تفصیلی جاندار سیرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال خطاب فرما چکن، اور یہی انشاءاللہ میرے تو بعد حضرت مولانا سیف اللہ خان خالد چتروڑ گڑھی حافظہ اللہ تشریف فرمائن، انہوں دا بیان ہو سی. جماعت دی قیادت موجود ہے، مقامی علماء کرام موجود ہیں، امیر محترم حافظ اشتیاق صاحب، ناظم جماعت مولانا قاری حنیف صاحب، مولانا سلیم عثمانی صاحب اور دیگر علماء. دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام دی تشریف آوری اور تواری ساری حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اللہ نے سارے واسطے بہترین نمونہ بنائی ہے. ہن تک تے اساں یہ کچھ سن جلے ہیں، پڑھ جلے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانو تواڈے واسطے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ہے. تواڈے واسطے ضروری ہے کہ تساں نبی کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت دی زندگی کاپی کرو اور آپ دے اعمال کو اپنے اندر اپنی زندگی اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جنہاں دا کلمہ پڑھیں دے، انہاں دا آکھن منی دے، انہاں دے پیچھوں لگیں دے، انہاں دی تابعداری کریں دی. کلمہ پڑھن دا اولین تقاضا بھی یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کی تھی وجہ اور جناب دی سیرت کو اپنایا وجہ. یہ چلو بات کئی حد تک سمجھ بھی آندی ہے کہ اساں انہاں دے امتی ہیں، اساں انہاں دا کلمہ پڑھیا ہوا ہے، وہ سارے راہبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں،
انہاں دی زندگی انہاں دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، انہاں دی اطاعت دا حکم ہے، انہاں دی غلامی دا حکم ہے، ساری بات سمجھ آندی ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دا اسا کلمہ ہی کو نہیں پڑھیا۔ رب ساکو حکم دے دے کہ جیویں تواڈے واسطے جناب محمد کریم علیہ السلام دی زندگی نمونہ ہے، ایویں تواڈے واسطے جناب محمد الرسول اللہ جیویں تواڈے واسطے جناب محمد الرسول اللہ وسلم دی زندگی نمونہ ہے، ایویں تواڈے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی بھی نمونہ ہے۔ الفاظ تقریباً ملدن جلدن، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ پہلی گزارش ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تقریباً جناب ابراہیم علیہ السلام نل ملدی جلدی ہے تقریباً۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور تے حکم آ کہ تساں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی اور انہاں دے دین دی اور انہاں دے عقیدے دی اور انہاں دی دعوت دی تساں پیروی کرو۔ یعنی گویا کہ سارے نبی کریم علیہ السلام بھی پیروکار ہن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے، یعنی انہاں دی سیرت تے عمل کرنے ان سمجھو، یا انہاں دا عقیدہ انہاں دی سیرت جناب محمد رسول اللہ چ موجود ہے۔ جڑے ویلے نبی کریم علیہ السلام آیا مکے دے مشرکین دا دعویٰ ہا اساں ابراہیمی ہیں، یہودیاں دا دعویٰ ہا اساں ابراہیمی ہیں، عیسائیاں دا دعویٰ ہا اساں ابراہیمی ہیں، تے نبی کریم علیہ السلام دا بھی دعویٰ ہا کہ اساں ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے مشرکین دا بھی رد کیتا کہ اگر تساں دیو بھئی ابراہیمی ہیں تو ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک تا کوئی نہ جی میں تساں کریں دے ہو شرک۔ تے یہودی آدھیان بھی اساں بھی ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودین، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودین دی کوئی عادت ہی کہنا آئی، تساں کیویں آدھے ہو اساں ابراہیمی ہیں۔ عیسائی آدھیان کہ اساں بھی ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ او حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی کوئی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید، انہاں دی دعوت، انہاں دی زندگی، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بڑی تفصیل نال بیان کی تھی، انہاں دے اوصاف دی ایک جھلک تساں برادر اکبر مولانا کرم شہزاد صاحب تو سن چکے ہو۔ انہاں دی سیرت اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اساں تو کو پوری کائنات دا امام بڑھے۔ و ابراہیم الذی وفا، اللہ فرمائے دے وہ بڑے وفادار ہن۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بردبار ہن، دلیر ہن، شاکر لانعمہ، شکر گزار بڑے ہن، مہمان نواز بڑے ہن۔ انہاں دے اندر بڑیاں صفتاں، بڑیاں خوبیاں، انہاں دے اندر برداشت بڑی ہے، تحمل بڑا۔ لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا وہ ذرا غور کرو، تسا تلے نہیں دیکھنا، سجے کھبے بھی نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنے، بات دو دھیان کرنے۔ عام طور تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کیتا ویندے قربانی دے ایام وچ، ایویں یا کہنا بولے نہیں وے یار، وہ جداں بھی ڈسکس کیتا ویندے وہ تقریباً قربانی دا ہی موسم ہو دے، ایویں نا۔ اون دی مین وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شکر گزار ہونا نہیں، ذوال حج دے مہینے تے قربانی دے مہینے تے سیرت ابراہیم دے ڈسکس ہون دی وجہ مہمان نواز ہونا نہیں، انہاں دا توحید تے ہونا نہیں، انہاں دا صابر اور حلیم ہونا نہیں۔ سیرت ابراہیم دا ایک نکا جیاں چھوٹا جیاں مسئلہ جن دی وجہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیتا ویندے، سارے کرن یاد، سٹیجیں تے بھی یاد کیتا ویندے، مسلمانیں ایک بڑی لہر اڑ دی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی۔ کیڑے موقع تے؟ ذوال حج دے موقع تے، قربانی دے موقع۔ کیوں؟ مین جڑی وجہ ہے نا، جڑی وجہ تو سیرت ابراہیم کو زیادہ ڈسکس کیتا ویندے، یا سمجھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف تھیندے، نال نال باقی خوبیاں بھی انہیں جہاں ڈسکس تھیں۔ انہاں دی مین جڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑے عرصے دے بعد رب کے منگن والے پتر کو اللہ دے نام تے قربان کرن تے تیار ہو گئے۔ نال تھی سو میرے تو میں سناواں کشے، کیا خیال ہے؟ یہ مین وجہ ہے نا، بولیں دے نہیں بھائی یار، وہ یہ مین وجہ ہے۔ قرآن ایویں آدھے نا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو تیار کر لیتا، ایویں اور دیکھو میرے ذرا تیار کیتا نے کہ کہنا کیتا نے،
وہ خواب آیا، میں تفصیل اج نہیں ورننا چاہتا، میں جڑی بات دسنا چاہتا ہوں اندر غور کرو۔ وہ خواب آئی، انہیں پوتر نال مشورہ کیتا بھئی میں ذبح پیا کرنا تک ایویں نا، تے اگو پوتر کیڑا جواب دیتا؟ اصل پوری سیرت ابراہیم دا خلاصہ ہے حضرت اسماعیل دا وہ جواب جڑا انہوں نے اپنے ابے جی کو دیتا، اور پوری سیرت دا اور قربانی دا خلاصہ ہے وہ سوال جڑا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے کیتا۔ اور میں بھی اپنی گفتگو دا محور انہیں دو باتیں دے گرد رکھساں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے مشورہ، اور انہوں دی عمر تقریباً 100 سال، بڑھڑے بزرگ، اور اے اجا نوجوان مسیں اجا ہون بالوغت کو پہنچ دے ودن، مشورہ کیا ہے بھی میں تکو ذبح پیا کرنا۔ ہن جڑی میں اوے پوری سیرت بیان کراں حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ ساری کوئی جرت ہے کہ اساں اتنے وڈے پیغمبر دی خلیل الرحمان دی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اساں انہاں دی کوئی سیرت بیان کرن دا حق ادا کر سکوں مشکل ہے، لیکن اے ہے کہ تھوڑا جہاں چلو حصہ رلوے سی انہاں دی سیرت بیان کرنا جن دی لسٹ سارا نہ آوے سی، لیکن میں صرف یہ ایک نقطہ تواڈے سامنے رکھ دا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نال مشورہ کیتا۔ بولو کیا کیتا؟ کچھ بولو بھائی، بولنا پوسی، کیا کیتا نے؟ مشورہ۔ تے بیٹے کیا جواب دیتا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، قرآن ہے، بس این جواب کو میں سمجھاون چاہنا بھی چکر کیا آئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سارے واسطے نمونہ ہے، کوئی شک نہیں، انہاں دا ازمائشیں چ پاس ہونا سارے واسطے نمونہ ہے، کوئی شک نہیں۔ انہاں دا اپنے والد دے سامنے دھمکیں دے بدلے چ صبر کرنا نمونہ ہے، کوئی شک نہیں۔ انہیں دا بھا دے چکھے چویں دیواری اللہ پاک دی ذات گرامی تے بھروسہ کرنا، حسبنا اللہ دا نعرہ مارنا، اے سارے واسطے نمونے، کوئی شک نہیں۔ اور اپنی قوم دے سامنے توحید دی دعوت لے ہونا تے تحقیق کرنی، چاندر سورج تارے، یہ جستجو ہے نا، یہ بھی نمونہ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سارے پہلو نمونہ ہیں، میں کئی پہلو تے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، جڑی بات میں سمجھاون چاہتا اندے اتے ذرا غور کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نال مشورہ پہ کریں دین، اے میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میں خواب ڈٹھے می کہ انی اذبحو کا، میں تے کو ذبح پیا کرنا۔ مقصد ایک قصہ سناون نہیں، مقصد اے بات سمجھاون نہیں کہ چلو آؤ دساں کیویں قربانی کیتیاں نے، نہیں، وچ ایک بھی گال ہے جڑی کڈھنی ہے تو تواڈے سامنے رکھنی ہے، وہ اللہ کرے تو کو سمجھ آ ونجے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمائے، ہاں پتر کیا خیال ہے تیرا؟ ذبح پیا کرنا تکوں ایویں خواب آئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب لینا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی میں تو کو حکم ہے کر گزرو، اے جڑا تواڈی خواب ہے اے اللہ والوں حکم ہے، اے ابا جی تساں کر گزرو۔ پتر کیویں کر گزراں؟ ذبح کراں تے کو تیرا کیا بن سی؟ حضرت اسماعیل جواب دے دینا، ابا جی تساں کر گزرو، جہاں تک میرا مسئلہ ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی میں صبر کرنا جی وچوں پیسا، میں کو تساں صبر کرنا جی وچوں پیسو، میں بے صبرہ کہنا ہو ساں، برداشت کرے ساں، اگرچہ میرا دل برداشت نہیں کریں دا کہ میں تواڈے ہتھوں ذبح ہو ونجاں، لیکن چونکہ تواڈا حکم ہے تو آکھوں رب دا حکم ہے، رب دے حکم واسطے بھی صبر کرن تے تیار ہاں، تے تواڈے واسطے بھی صبر کرن تے تیار ہاں۔ یہ بات سمجھاون چاہنا جمن شاہ دے لوگو، حضرت اسماعیل درکن چاہویں نا درک سکدے ہیں، بھجن چاہویں نا بھج سکدے ہیں، اپنے ابے دے اگوں اکھیں دکھاون چاہویں نا دکھا سکدے ہیں، اپنے ابے دے سامنے کوئی کرا جواب دیون چاہویں نا دے سکدے ہیں۔ این کیوں بیٹھے آدھن یا
ابت فعل ما تؤمر، ایویں اج دا بچہ کیوں نہیں آدا اپنے پیو ماں کو؟ اج دے بچے چیویں ادب کیوں نہیں اپنے پیو ماں دا؟ اج بچہ اپنے پیو ماں دے فرمان دے اگو اپنا سر کیوں نہیں جھکے گا؟ حضرت اسماعیل کیوں ادب پہ کرنے ہیں؟ کیوں اپنے ابے دی بات دے سامنے سر جھکائی بیٹھے ہیں؟ ابے دے سامنے ذبح تھیون تے تیار ہوئے ہیں تے صبر کرنے پے ہیں، وجہ کیا آئی؟ بس یہ وجہ دسنا چاہنا، وجہ دس دے ماں، وجہ دس دے ماں۔ ایرے دیکھو ہاں جمن شاہ لے ہو، یہ وجہ جے تساں پیدا چکی تھی نا اپنے تو آدھے بچے ہی ساری زندگی تو کوئی میں آدھے راسن ابا جی میں دل لاکھی کر، لیکن وجہ وہ پیدا کرا ہے جیڑی جناب ابراہیم نے کی تھی ہے۔ آنکھوں تو ڈساں جے نیندرہ ہی بیٹھی ہے تو کہیں بے ویلے وہ ڈاسنے ماں وجہ کیا خیال ہے؟ پہلی وجہ تے آئی وہ اپنے پوتر کو رلا کے روز پارک دی سیر کرویں دے ہم۔ آنکھوں سبحان اللہ، دیکھو وہ ان کھل دا مار کے کو ہیں وہ اپنے پوتر کو ایک وڈا چپڑے والا موبائل گھن دیتا نے تے جی میں پوتر آدھا اویں ابو ابو کر کے اندھی منے دیا نہیں میں۔ ہاں ہاں چلو قرآن کے پوچھ دیں بھی چکر کیا ہے؟ یہ تو منے دے ہو نا بھی عقل دے خلاف ہے بھی پوتر پیو دے سامنے ذبح تھیون تے تیار ہو نہیں سکتا، یہ تو عقل منے دی ہے نا۔ جے تجربہ ہے تو کر دیکھو، دیکھا سویرے ونجو پہ شام کون جلے اتھو اٹھو پوتر نال صلاح کرائے سن دیواری، یا سویرے تواڈے جنازے دا اعلان نہ ہوئے تو صلاح کرائے بلی میں ماج تقریر سونا ہے تو ایویں پوتر تک کو اج کوہیں دے ہیں، کیا خیال ہے؟ جے جناب نہ کٹھے پہ ہوں تا نہیں سمجھ آئی؟ ان دی وجہ ہے کہ جیڑا کم جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیتا او تسا کوئی نہیں کیتا، او تسا کرو چا کدہیں انشاءاللہ یہ مسئلہ نہ بن سی۔ ہوں دساں بھی کیڑا کم کیتا نے، چلو نہیں دسنا تھوڑی اگر یہ توجہ تو نہیں دسنا دسنے وہاں۔ اچھا یہ دسو ذبح تھیون تے تیار ہو گیا نا؟ وہ چھڑے تیار کہنا ہو جان؟ اللہ کریم قرآن کریم فرمے دے آپ ابراہیم علیہ السلام بھی ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا تے حضرت اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا۔ اللہ پاک قرآن کریم چ نقشہ بیان فرمے دے جڑے ویلے باپ بیٹا تیار ہو گیا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سارے آنکھو تیار ہو گئے ہیں ایڈے کی لٹائی دیتان ہے چھری ہاتھے چاہی قربان تھی میں ایک سرکی دا جملہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ بھی گئے ہیں تے چنگھن گوارا ہی نہیں کیتا جی میں بندہ کرے نا ہاں ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، چنگھن گوارا۔ اچھا بوڑھڑے نبی دے ہتھوں اپنے آپ کو چھڑوا کے دروک بھی سکتے ہیں تے جناب ابراہیم بوڑھڑا بندہ پوتر دے پیچھو مل ہی نہ سکتا، تھی سکتا کہ نہ تھی سکتا ہیں؟ لیٹے پین ابا جی کر گزرو چھری تیار سارا کوئی، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اتھوں میں بات شروع کرنا پیا۔ اے پروردگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے دی کوشش کی تھی آئی، یا اللہ ولی اسماعیل دا کیا بنے آئی ذبح ہو گئے نا۔ اللہ کریم فرمے دے کائنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل دی گردن تے چھری پھیری آئی لیکن ذبح کوئی نہ ہوئے نا۔ یا اللہ وجہ کیا آئی؟ اے ذبح ہونے تے تیار تے باپ ذبح کرنے تے تیار ولوی ذبح کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کریم فرمے دے اے جڑے والے لائق بال جڑے اپنے ماں باپ تے فرما بردار ہونے، میں اللہ کریم نے فیصلہ کی تے ایو جیں با ادب بال ذبح ہونے دے دادے نہیں ہوندے۔ جڑا اپنے پیو ماں دا اجرا ادب کرے اساں ذبح نہیں ہونے دے، جڑا اپنے پیو ماں دا اجرا ادب کرے اساں کو نقصان نہیں ہونے دے، جڑا اپنے پیو ماں دا اجرا ادب کرے اساں کو رسوا نہیں ہونے دے۔ یا اللہ وجہ کیا آئی؟ اللہ فرمے دے پچھو ایک راز آئی، حضرت ابراہیم نبی دی زندگی چو راز موجود ہے۔ اگر تو سمجھ چاہتے ہو تو آنا بالی میں فرما بردار بنے جی میں جناب اسماعیل، اگر تو سمجھ چاہتے ہو تو آنا بالی میں وفادار بنے جی میں حضرت اسماعیل، اللہ دے والے ایمیں کرو اولاد نال جی میں جناب ابراہیم نبی کریں دے رہ گئے۔
اوہو کچھ کرنا پوسی جیڑا کچھ ڈاڈے کیتا اساں کرے ہی نہیں کیتا ہن میرے دیکھو قربان ونجا اے جڑا وڈا ادب اللہ دے پہلی وجہ دوجی وجہ تیجی وجہ چوتھی وجہ چلو اتنی 4 تک بریک لا دے وجوہات تو ڈھیر ہیں لیکن 3-4 وجہ یا اللہ وجہ کیا آئی ساڑھے بال ساڑھے اگو اکھیں کڈی اندن اتھاں زبا تھی وڑتے تھی آرے بال اللہ یہ تو کہانی الٹی ہے اولاد ساڑھی بھی تھے کھاون پیون ساڑھے کے زیادہ ہے انہیں کے گھاٹا کیا خیال ہے سکون ساڑھے کے زیادہ ہے یا اللہ وجہ کیا آئی مرو دکھائے ذرا اللہ سونا قرآن کریم دے اندر فرمے دے قرآن سننا چاہتے ہو بھائی سننا چاہتے ہو نا اللہ سونا فرمے دے پہلی وجہ آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا تھی کنے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اولاد دا سوال کیتا آئی جڑے ویلے اسماعیل علیہ السلام دے منگن دی واری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منگ دے رہے گئے اولاد اللہ کے منگی آنے جڑا بندہ اولاد اللہ کے منگے بیٹا اللہ کے منگے بیٹھی اللہ کے منگے اللہ کے منگی ہوئی اولاد اللہ پاک فرمے دے اساں پیو ماں دی فرما بردار بنا لینے دعا پہ کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے پروردگارا اللہ پاکا میں کو تو اولاد لے رب حولی اللہ تو ہی اولاد لے منالا تیرے بغیر کوئی اولاد نہیں دے سکتا اللہ تیرے بغیر کوئی اولاد نہیں دے سکتا حضرت اسماعیل دے ادب ہونے پہلی وجہ آئی کہ اللہ فرمے دے حضرت ابراہیم نے اولاد سادے کے منگی آئی جیڑا بندہ سادے کے اولاد منگدا رہے سادے کے سوال کرے نہ رہے اساں ایسی اولاد کو پیو مادہ فرما بردار بنا لینے ہیں سجے کھبے آستانے کے منگنا لا اولادہ تے ولوی اللہ کریم عطا کرے دے اللہ دے علاوہ کوئی نہیں دینا لیکن جڑا آستانے کے منگدا رہے اللہ ایسی اولاد کو نا فرمان بنا لینے اساں ایسی اولاد کو اللہ بے ادب بنا لینے اولاد دے با ادب ہومن واسطے اولاد دے فرما بردار ہومن واسطے اولاد دے یس تے جی جی کرن واسطے ضروری ہے کہ اولاد جڈا بھی منگی کر کلے رب کے منگی کر بابا شاہ جمال تے پتر ڈیمی رتا لال جدہ میں پتر منگ سائیں بابا شاہ جمال کے تے اون انشاءاللہ کوٹ کوٹ کے ساڑا منہ رتا لال کر دیں گھبراؤ نا غیر کے منگیا ہویا بال بال تو ویسے ہی اللہ دے ہونے وہ تو مت ماری ودی ہو دی ہے بال تو اللہ ہی دے ہونے غیر نہیں دے سکتا یاد رکھا ہے توڑے بندہ کوئی ساری زندگی غیر دے آستانے تے مجاور جو بنا راوے حکوم یا اولاد کون دیں دے بولیں دے نہیں یار اللہ ہی دیں دے لیکن اللہ دے والا اساں والا کیا کرنے ہیں ایسی اولاد کو کیا کرنے ہیں ہاں بولیں دے نہیں ہاں نا فرما شاباش ہمت نال تھی ادھر کیا کرا دینے ہیں کیوں پیچھے کھلے مرے نے وڈے ٹھیک ہے اولاد فرما بردار واسطے ضروری ہے کہ اولاد کہندے کے منگی جے بولیں دے نہیں یار کہندے کے منگی جے اے پہلا گوری بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل دے بعد اب ہونے پہلی بات یہ ہے کہ یا اللہ تو اولاد دے تے دوجی بات کیا آئی اللہ دے جنوی اولاد منگی کر ایک تو میں اللہ پاک کے منگی کر دوجی بات ہے کہ جنوی اولاد منگی کر او منگی کر جڑی جناب ابراہیم نے منگی آئی کیڑی اولاد آئی رب حبلی من الصالحین اللہ اولاد دیوی تو تے میری دعائے دیوی نیک صالح اولاد لے بے داغ اولاد لے اللہ چنگی اولاد لے اللہ صالح اولاد لے حضرت ابراہیم صالح اولاد دا سوال کیوں پہ کریں کیونکہ ایک حادثہ پیش آیا جڑا حضرت ابراہیم کے پہلے گزر چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حادثے کو ذہن چرا کے بیٹھے آدن اللہ میں کو نیک اولاد نہیں اللہ میں کو صالح اولاد نہیں وہ حادثہ کیڑائی جڑے ویلے نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان پانی چخار کپیا تھی نا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے
اپنی جھولی پھیلا کے آکھیا نے اللہ تیرا وعدہ سچ ہے، اے میرا پتر ہی کواں بچا چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا تیرے اہل و عیال چوں نہیں۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے میرا نبی تیرا بیٹا جڑا ہے اے صالح کہنی نیک کہنی ای واسطے میرے کار کے نہیں بچ سکدا۔ حضرت ابراہیم وہ واقعہ دماغ چ رکھی بیٹھے ہیں تے دعا بیٹھے کرنے ہیں اللہ پاک جی نوح علیہ السلام کو بیٹا کنان غیر صالح دیتا ہوئی، اللہ میں کوئی جیاں غیر صالح نہ دے، میں کوئی بیٹا دے تو صالح دے۔ نوح علیہ السلام نے جڑے ویلے اپنے بیٹے کو سجا تے اگو بیٹے نے اپنے ابے دا آکھن نہ منیا، اللہ میں کوئی جیاں بال نہ دے جڑا میرا آکھن نہ منے، تے میں کوئی جیاں دے جڑا میرا آکھن منے۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد بھی تو دے وانا لائیں تے دے بھی نیک اولاد۔ اللہ دے اگر اپنے بچے فرما بردار چاہتے ہو، اولاد جدہ بھی منگی کرو اللہ کے منگی کرو تے جدہ بھی منگی کرو نیک تے صالح منگی کرو، میں اللہ اولاد فرما بردار بنا دے سا۔ یا اللہ ہی ہو جائیں اولاد دے جیڑی میرا موڈھا بنے تھے باہم بیلی بنے تھے، اللہ میرا دکانہ ڈھیر ہیں میرا کرن اللہ کوئی نہیں، کلہ بندہ منشی اترے ڈنگ ماری راندن، اللہ کو پوتر دے میں آ جڑا چلو میرا کاروبار سنبھالے جیں جھنڈیا تو جھی مراد، جے بچہ منگیا ہی کاروبار واسطہ ہی تھی ساری زندگی تلونگڑے ہی بیچنے۔ اللہ میں کو کوئی ہو جیاں بال دے میں آ میرے سکے بھرا میں کو زیچ بڑا کیتی پن کٹی ماری بہوں پن، اللہ کو ایک پوتر ویا گبھرو ہی میں انہیں کو وچھا دے ویا، یہ پوتر پیا منگ دے اللہ کلو۔ وہ جلے پیدا تھی دے وہ تک چاچے مار کھاپ گئے ہوندن تا پیچھے وچھاوان دی خوبی تو دے جو ہو دیئے پئی، وہ کو بیا کوئی نہیں لبدا پیا ابے کو وچھا دے دے منگیا جو آس بھئی اللہ ہی ہو جیاں دے جڑا وچھا دے وے روز پیچھے کاکے رونجے مسیح دعوے جنال جمعہ لڑی آباں دے کیا ہے بس مولی صاحب بال دیتن اللہ سے بد قسمتی ہے کیا ہے مرنا کیا ہے آدھے نہ پوچھو آج روز کٹے دن کٹے سن تائیں منگیا ہی واسطے آتا کہ مامی کو کٹے تائیں ہی واسطے منگیا آتا کہ تیری زمین دے قبضے چھڑواوے تائیں کہنا ہے کہ اللہ میں کوئی ہو جہاں پوتر دے جڑا حیا حالا ہوئے تائیں کہنا ہے کہ اللہ میں کوئی اولاد ہی ہو جی دے جیڑی کوئی دیندار ہوئے اسائیں تے جڈن منگے گبھرو منگے سے باتوں گبھرو بڑھنا تے ہاں کیا خیال ہے یا اللہ پوتر بھی توں دے ونا لائیں تے دوجی گزارش ہے دے بھی بولو یار صالح شاباش نال تھی وہ ذرا دے بھی نیک نہ تے میں غیر صالح دا حشر ڈیٹھی بیٹھا نوح علیہ السلام دے پوتر کنان دا پانی اچ غارق تھا بچہ نہیں لہذا اللہ میں کو صالح بیٹا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے کہ انہاں دا پہلا گر رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ یا اللہ بیٹا تو دے ونا لائیں تے انہیں دا دوجا گر رہے آئی یا اللہ اولاد دے بھی صحیح تا نیک دے اچھا وال کیویں بات بنی ہے اللہ پاک نے فرمائے تریجی بات آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تریجی بات کی تھی آئی پوترتاں تابیدار بنی آئی پوترتاں صالح بن آئی پوترتاں نیک بن آئی پوترتاں فرما بردار بن آئی تریجی بات کیا آئی اللہ دے جڑے ویلے اسا بال عطا کر دیتا جڑے ویلے حضرت ابراہیم کو اسا بیٹا عطا کر دیتا والے کیا تھیا یا اللہ کیا تھیا آئی اللہ فرمیندے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو فوراً جمن دے بعد کوجڑی مارن دے بعد چاہتے چاہتے اپنے نال رلائے جا اللہ دے بار بیابان دے علاقے جتا سارے گھر بیت اللہ دیاں بنیادان ایرے موجودن سارے گھر دا ہمسایا چا بنائے سی حضرت حاجرہ وینال حضرت اسماعیل جڑا 100 سال دی عمر تک دے بعد ملن لا اللہ نے لوہجے سکدیں دا دیتا تے جڑے ویلے مل گئے اللہ دے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بیت اللہ دا ہمسایا چا بنائے انجی جاتے ونٹی کہے جڑی جاتے سارا گھر بننا جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس پیان دے اپنی گھر والی تے اپنے بیٹے کو بر بیابان جو چھوڑ
چھوڑ کے حضرت سیدہ حاجرہ دیے اے میرے سر دا تاج اتھا پانی دا نا کہنی اتھا چھپر دا نا کہنی ریت دا علاقہ ہے ساکو اتھا کیوں چھوڑ کے میرا بھائی حضرت ابراہیم نے جواب دیتے حاجرہ میں اللہ دی مرضی نال چھوڑی میں نا اللہ پاک دا فیصلہ ہی میں آئی حضرت سیدہ حاجرہ فرمے جن اگر اللہ دا فیصلہ ہی میں آئی ولی میں کر رو کے ونجن دی لوڑ نہیں گھبرانا وہ میرے سر دا تاجا اذا اللہ یزینا میرا یقین ہے اللہ سا خزائے نہ کرے سی واپس پیان دیان مجھے تھے ودیان پوتر کو چھوڑی اندن بیت اللہ علی جات مجھے تھے ودیان اللہ دے ایویں نیک نہیں بڑھیا بال جڑے ویلے جم ونجے نا اکوں اللہ دے گھریں دا ہمسایا بناونا پندے دین دے اداریاں چ بھیجنا پندے پیچھے ساری زندگی بال تواڈے اگوں ادب دی خاطر سر جھکائی راسی اچھا جنہیں کو کالج پڑھنے ہیں یونیورسٹیاں بھیجنے ہیں کوئی حرج نہیں دینی تعلیم دے نال نال دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے سمجھ آئیے نا ضروری ہے دنیاوی تعلیم ضرورت زندگی ہے اور دینی تعلیم مقصد زندگی ہے ضروری ہے لیکن پیو ماں ہمیشہ ڈریے راندے نے جی اولاد کے جڑی اولاد دنیاوی تعلیم حاصل کرے اور جڑے بال دینی تعلیم حاصل کرن اے دینی تعلیم حاصل کرنے والے اولاد ڈری ودی ہونی ہے کہ کتیں اساں پیو ماں دی کتیں نافرمانی نہ کر کھڑا اتھاں ادب ہے اتھاں بے ادبی ہے فرق تو تھی گیا نا نہیں سمجھ آئی پہلے منگی اللہ کے انہیں والا کہ انہیں نیک دے یاد کریں نا بیٹھے ہو نا تریجا گور رہا جو ہی آئیے کتنے داخل کرائیں مدرسے اللہ دے گھر اساں جو کہیں کو آنکھوں میں اپنے بچے کو دین پڑھا وہ آدھے کہیں نا سی مول سے بکھا تھوڑی مارنے بالیں کو بھلا جلے کو بال مولوی بان ونجے پیچھے آدن مولوی ڈھیر کھندن جلے منگوں بال دے ہو بھئی حافظ بناؤں آدن کہیں نا اساں بکھا مارنے جلے مولوی کو بان ونجے پیچھے آدن بابا تغار چاہتی ودنی وڈا کھندنی نہ ہوں برداشت کرے دے نہ ہوں برداشت کرے پہلا گورے کہ جدائیں اولاد منگی کر اللہ دی ذات کے منگی کر تے دوجا گورے کہ جدہ بھی منگی کر نیک منگی کر اللہ پاک فرما بردار بنا رہے سی تے تریجا گورے اللہ دے جڑے ملے اولاد میں لگئی ہے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ دا ہمسایا چا بنائے واپس پہن دے اللہ کریم نے فرمائے میرے ابراہیم دسو کیا چاندے ہو حضرت ابراہیم آکھن لگے پروردگارا تیرا ڈر ہے میں اپنا پتر بیت اللہ دے قریب چھوڑی میں نا میں کوئی نہ دے پانی دی کوئی فکر نہیں میں کوئی نہ دے چھپر دی کوئی فکر نہیں میں کوئی نہ دے ٹکر دی کوئی فکر نہیں یا اللہ میں ابراہیم دی دلی دعا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ اچھی آنکھو تو سن کون میں ٹکر کھاؤں اچھا سارے اٹھی گئے ٹکر کھاؤں میں کہ تو سن کون میں گئے اچھا چیک کر دیں کوئی گال چلو مرضی ہے انہیں دی سی اور مولوی صاحب گیا نا نکاح پاون گھوٹ کو پوچھت فلانے دی قبول ہے وہاں کہ جی میں مار کے ہی صلاح ہوئے چلو جمن شال ہے وہ تو آرہا ہے جلسہ یاد راسی مار کے دی جی میں صلاح ہوئے ہاں جی توجہ ہے انشاءاللہ کوئی بیا مائیں کے اٹھی ونجنا چاہوے ٹکر شکر دا سڑے نے پن جلسہ شروع تھیا تو ٹکر شروع تھیا جلسہ مکا تو ٹکر مکا واہ جو جلسہ کی تھے برکت پوائے ماشاءاللہ ہاں جی مہمان کلہ بیٹھے ماشاءاللہ تو سائیں مہمان ہو کلہ بیٹھے ہو تو مائیں کلہ میزبان سارے ٹکر اس مصروف ہے اللہ برکت پاوے توجہ ہے انشاءاللہ ہاں جی پہلا گورے کے اولاد ہاں اللہ کے منگیں دیئے چلو مہربانی یار تو اتنا دن آل تھا بیٹھے ہو دوجا گورے کے اولاد ہاں جی
نیک منگی دی ہے تے تیجا گورے اولاد جڑے ویلے مل ونجے وال کیا کریں دے ہیں اکیڈمی ساٹا بھی دے اکیڈمی انگلش میڈیم ہیں ہاں اتھا بھی ٹھیک ہے ضروری ہے وہ جڑا پپا مما لائی راوے وہ شودا کیا کرے سی ڈیڈی ممی انجی بال کو تربیت دوں جڑا آکھے ابو جان بابا جان قرآن آدھے جیڑے ویلے بیت اللہ دے قریب بلہا کے واپس پہ آندے ان ارڑے ہاتھ چاہ کے دعا پہ کرنے ان ربنا لیقیم الصلاة پروردگارا میں کوئی نہ دے تسے ہومن دی کوئی فکر نہیں ٹکر دی کوئی فکر نہیں ہکا دعا ہے پروردگارا اللہ پاک آئی میں کر میرے پتر کو پکا نمازی بنا چھوڑ اچھی آنکھو اولاد کو اپنا فرما بردار بناون چاہتے ہو تے پہلے اولاد کو رب دے در تے جھکن دی عادت پواؤ جڑے ویلے اولاد پکی نمازن بن ونجے ایسی نمازی اولاد اپنے پیو ماں دی نافرمان نہیں بن سکتی جیڑا بچہ مسجد نہیں آ گیا جیڑا مسجد نماز تے جیڑا بچہ نہیں آیا جیڑا نماز نہیں پڑھدا وہ اپنے ابے دی کیا قدر کرے سی ایویں سمجھے جیڑا بال رب دی قدر نہیں کر سکتا اے بال اپنے اب دی قدر کیویں کرے سی جیڑا اپنے رب دی قدر نہیں کر سکتا اے اپنے ابے دی قدر کیویں کرے سی اللہ پاک کا بس میری یہ دعا ہے میرے پوتر کو اپنے در دا پکا نمازی بنا چھوڑ جڑے ویلے نمازی بن ونجے اولاد والا اپنے ماں باپ دی فرما بردار بن ویندیے تے اولاد نمازی اونلے بن دیے جڑے ویلے اولاد اللہ دے گھر دی ہمسائی ہوئے اللہ دے گھر دے نال ہوئے اللہ دے گھر اندی ویندی ہوئے پہلا گورے اولاد نیک بناون چاہندے ہو اولاد حیا والی بناون چاہندے ہو اولاد باادب بناون چاہندے ہو پہلا گورے کہ اولاد کلے اللہ پاک دی ذات کے منگی کرو تے دوجی بات ہے کہ جدائی منگی کرو نیک تے سالے منگی کرو تے تریجی بات ہے اللہ پاک فرمے دے اولاد کو دینی ادارے سے بھیجا کرو اولاد جڑے لے نمازی بن ویسی میں اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا رہے سا چوتھی بات اولاد نیک کی میں تھی نہیں سیرت ابراہیم سارے واسطے نمونہ ہے اللہ دے والے ایویں جڑے ویلے کچھ وڈا تھیا نا پوتر اللہ نے حکم دیتا میرے ابراہیم ہن میرا گھر بناؤ تعمیر کرو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کلیہ نہیں بنایا پوتر کو بھی نال رلائے نے اینا مطلب ہے ہر نیکی دے کام میں بچہ نال ہوئے تو ایسا بچہ پیو ماں دا نافرمان نہیں بندا نہیں سمجھ آئی ہر نیکی دے کام میں اللہ دے وعد یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل آسمان دے تلے زمین دے اوتے اللہ دے سادہ خلیل الرحمن سادہ گھر تعمیر پہ کرنے ان آپ مستریان تے پتر اسماعیل مزدوری پیا کرنے آئی اگر چاہمیں آپ بندے کو مزدوری تے لا سکتے ہیں سعادت دے آئی نیکی دا کام بھئی آپ پہ کرنے ان تے آپ کلیے کہنان اپنے پتر کو بھی نار رلائنے اگر تسا چاہتے اولاد توالی نیک بنے فرما بردار بنے ہر نیکی دے کام میں اولاد کو اپنے نال رلایا کر جنہیں ملے جمعہ دی نماز تے ہمیں بال تیرے نال ہوئن جلسے دی تقریر تے ہمیں بچے تیرے نال ہوئن حج بیت اللہ دا ارادہ ہوئی بال تیرے نال ہوئن جنہیں ملے بال صدقہ کریں تیرے بالیں کو پتہ ہوئے تحجد دا تیرے بالیں کو پتہ ہوئے اگر کہیں کو معاف کر دے میں تیرے بالیں کو پتہ ہوئے اگر خیرات کریں تیرے بالیں کو پتہ ہوئے جیڑی نیکی کریں تیرے بال تے کو نال ہوئے تیرے بالیں تے جڑے ویلے تیری نیکی دا اثر پوسی اللہ پاک تیرے بالیں کو نیک بنا رہے سی اللہ دے پہلی بات ہے آئی حضرت ابراہیم نے بچہ ساڑے کے منگیا دوجی بات ہے آئی نیک منگیا نے تریجی بات ہے آئی ساڑے گھر دا ہمسایا بنایا نے چوتھی بات ہے آئی ساڑے گھر دی تعمیر چنال رلایا نے پنجویں بات ہے آئی جڑے ویلے گھر تعمیر ہو گیا اسود آڈر چڑھتا ہاں اے ابراہیم آپ بھی تے اپنا پتر اسماعیل بھی نال چار لاؤ
تے دوہیں جنہیں دی ذمہ داری ہے جے تک جیندے رہو سارے گھر بیت اللہ دی صفائی کریں دے روائے، صفائی صاف ستھرا کرائے سارے گھر کو، کہ جڑی وڈی نیکی ہے۔ جیڑا بندہ اپنی اولاد کو گھر دی صفائی نہیں سکھا سکدا نا، یاد رکھائے بال کریں پیو مادہ بادب نہیں بن سکدا۔ تھوڑے محلے دی مسجد ہوندی ہو سی، تھوڑے علاقے دی، تھوڑی وسطی چک دی، جمعہ یوں تھا تھی نہ ہو سی، کم از کم جمعرات النی ون کے امام صاحب کو ملے کرو، مولانا کل انشاءاللہ مسجد دی صفائی سارے ذمہ آ گئی، رلاؤ اپنے پتریں کو، رلاؤ اپنے پوتریں کو، آؤ فجر نال جمعہ النی کرو چھٹی، بدھو چوتا آ کر کے پوری مسجد کو دلہن بنا دیو۔ میں دے دائیں جی اولاد تھوڑی نافرمانی کیویں کر سکتی؟ اساں تے جمعے دے ٹائم آ کے تراما تپا دینے، وہ صحیح صفا کیوں نہیں بچھایا صحیح تساں ایسے ہی سقاوا صاحب نے بھی کیتا جمعہ مولوی صاحب آج تے پوتر میری انگل پکڑی ودے، پوتر میرا ہاتھ پاتی ودے، میں اپنے پوتر دے سامنے جندے پیچھے نمازاں پڑھدا ہوں دی دھی بھیڑ ہیک کر دینا، اے پوتر کال کو میری دھی بھیڑ ہیک نہ کرے سی تو کیا کرے سی؟ چٹا اثر پندہ بائیں پوتر تے جندے سامنے میں مسجد امام دی عزت نہیں کی تھی، او میری عزت مٹی کرے سی؟ میں اپنے بال کو مسجد داخل کر کے آکھاں ہاں بیٹا ایک کاکھ چاگن پوترو شاپر چاگن، میں کئی متولی ہو جائیں ٹھن جنہیں دی پوتر نہیں منے دے، انہیں کاوڑ کڑھنی ہوندی ہے مسجد امام صاحب تے کڑھنی ہوندی ہے، گھر انہیں کو دال نہیں مل دی، باہروں فرعون بنے ودے ہونا، اپنے پوتریں ڈوتریں کو گال چا کرن تا گچی پندن ہو تے زیادہ پیچھے غصہ کرنا ہویا تا مسجد امام کو بندہ بائے کے آکھے او لفافہ پئی چاوا لا حول ولا قوت الا باللہ، او کاکھ پئی چاوا تے جناب انہیں آپ کریں صفائی نہیں کی تھی تے اگر ان دے بالیں کو مسجد امام جھاڑو پکڑوا کے کریں بہاری ڈیواوے ہی چاہ تے ان دا آخری نہیں سمجھو، بسترہ گول کیوں؟ متولی دے بال دی صفائی کیوں کرائی؟ متولی دے بال کو جھاڑو کیوں ڈیوائی؟ تے دساؤ بلا جے کنے جھاڑو نوی پکڑوایا، مسیح تج بہاری نوی ڈیوائی، جے کو اللہ دے دردہ خادم نوی بنایا، وہ تیڑا خادم مٹی بن سی؟ وہ تیڑا با ادب تے اطاعت گزار کیویں بن سی؟ اللہ دے ابراہیم نبی کو اسا کیا آپ بھی صفائی کرو تے اپنے پتر کو بھی نال رلا کے رکھو، انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جڑے گھر دی صفائی کریں دے رہویں انجھے بالیں کو اللہ پیو مادہ با ادب بنا دیں، کروایا کرو کم، اللہ دے گھر کو چمکا دیتا کرو۔ اے پہلا گورے اللہ کے مانگ، دوجا گورے نیک مانگ، تیجی بات ہے کہ اللہ دے گھریں داخل کرا، چوتھی بات ہے ہر نیکی اچ رلا، پنجویں بات ہے کہ اللہ دے گھر دا خادم بنا، تے اولاد کیا بن ویسی؟ بولو یار کیا بن ویسی؟ چھویں اور آخری بات مولانا سیف اللہ صاحب تشریف فرمائیں انشاءاللہ، انہوں دا بیان تھی ون اللہ ہے، تو میری طرف توجہ کرو ذرا۔ آخری بات اللہ دے آخری عمر تک جیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیندے رہ گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے چبادن بیت اللہ دے قریب بٹھے پیچ پوتر دی ضرورت ہوندی ہے، آپ پشتے لگے گئے ملک شام دے علاقے اپنے بیٹے کو اللہ دے گھر دی خدمت واسطے مکہ چھوڑ گئے، اپنا بٹھے پا برداشت کیتی رہ گئے تے اپنے پوتر کو اللہ دی خدمت دی ڈیوٹی دے لا گئے، اللہ دے گھر دی خدمت دی ڈیوٹی لا گئے، والوی کیا کرنے ہیں ٹور نہ سکتے ہیں، لکڑ دے آسرے دے ودے ہوئے ہیں، والوی حالت ہے لمبا سفر کر کے اپنے پوتر دے گھر چکر لاویں نا تے اپنے آ کے پوتر دی خبر گیری کرنے ہیں، سارے پوتر دی گزران کیویں، سارا پوتر اوکھا تا نہیں، سارے پوتر دا حال حوال کیویں، آخری عمر تک جیڑا پیو ماں اپنی اولاد کو سنبھالی راوے، جیڑا پیو ماں اپنی اولاد دی خبر گیری کریں دا راوے، جیڑا پیو ماں اپنی اولاد دے ڈوک سو کا پوچھ دا راوے، اللہ ایسی اولاد کو پیو ماں دا بات تے فرما بردار بنا دے دے۔ اساں کتیں فرق تا نہیں سے رکھی ہو دے، نکے کو ڈھیر پوچھ دیں ہیں تے وڈے نال صلح کہیں گے، نکے کو کیوں پوچھ دیں وہ فروٹ شروٹ گھن دیں دے کہ میرا کھیر دے پیسے بھی وہ دیں دے تے وڈا آگے دی وڈا کو اترا مویا ہی نہ پوچھال جیڑی شاہ کمن دے آپ کھن دے شالا ٹرک تلے آوے دسی ہن خود آپ ابا راہ گھڑی بیٹھے پوتر کو نا فرمان بنا وندا ایویں یا کہنا برابری کرے آ تے پوتر کرے نا فرمان نہ بنیا این چھوٹے کو سینے نہ لائے وڈے کو پوچھا ہی نہیں سی
یا وڈے کو گھر چا بھی لائے سی چھوٹیاں کو کوڑ چھوڑے سی یاد رکھا ہے میں مسجد بہ کے آدھا اولاد ایویں نافرمان نہیں بن دی جیتی پیو ماں کے اولاد دے حقوق جڑا نا کوئی کمی نہ تھی پیو ماں اولاد دے برابر حقوق رکھے پیار دی نظر برابر رکھے وڈے تھی وجن تو باویں چھوٹے ڈیدہ میں اولاد کیڑی فرما بردار نہیں بن دی سارے پیو ماں کو جی جی کرے سی ابے چ غلطی ہوتی ہے ابے چ غلطی وہ ہوں ایک بندہ بیت اللہ دے قریب دعا بیٹھا کرے اللہ میں کو معاف کر میرے چ غلطی ہے میں مندے بہوں کر دا کیا کر دا اللہ بس میں آ گیا عمرے تے ہوں قسمت نہ لایا بھائی منجے نہیں توبہ اللہ توبہ ہے اللہ لیکن میری بھی مجبوری ہے ایک کنجر ہوندے بھی ہیں جٹ گئے آپ ہوں دسو یہ کیا شدہ توبہ کرے سی میں ایک کوئی کہ ابے پیو ماں قبلے ہوندن اللہ دا بندہ حیا کر آکے سی مول صاحب قبلے ڈنگے تھی ونجن تو کون سیدھا کرے سی بھائی یہ قبلے سیدھے ہومن تے اولاد پہلے کے سیدھی ہے اصل پیو کے غلطی تھی اولاد جیڑا سلوک کیتے سی وہ برابری دا نہیں سی کیتا جیندیاں بیٹھی ونڈی ہے جیندیاں اوے پترو آکے سی تو وانڈ نہ دیواں وہ تے کو کہیں اختیار دیتے تو جیندیاں ونڈ نہ پئی یہ دے اپنے گچی آپ جھیڑا پیا گھتے نہیں اپنی اولاد کو اپنا دشمن آپ پیا بنے نہیں ورثہ بندہ مرن دے بعد جیندیاں آؤ 4 وگے تیڑے بھئی 2 تیڑے بھئی 1 تیڑا بھئی جہاں ڈھیر رکھے نکھانوں کو ڈھیر زمین دیتی ہے جہاں آنے ڈھیر کے جن وہ کو چوپ نہیں مانگنے دکھا ڈھیر دیتی ہے جہاں چوپ کی تھی وہاں کے بعد جی میں دل لا کے یہ شریف بال ہے میں کو بانگا کشے ہی نہ دے ہو رگڑو ایسے نہیں سمجھ دے میں وگے ڈتن سی بیٹھے پلا کائیں کہتا ہے کو بھئی بریلوی مکتبہ فکر دیوبندی جیندے کلو وانج پوچھ کوئی نہ آکسی بھی جیندے دیونا پندے ہاں دے لیکن توفہ سمجھ کے دے بھی دھی پوترج برابر وہ 1/2 والا چکر جیندیاں کا نہیں ہوگا بھی ادھا ہوندہ تے ڈبل ہوندہ تے سنگل ہوندہ اے مرن دے بعد کہانی ہوندی ہے جیندیاں دیو تے برابر دیو توفہ سمجھ کے دیو ٹوٹل جائیداد نیوے وانٹ کے دے سکتے پیچھے جے کو تھوڑی دیتی ہے تو ساری زندگی ہی کنے بد زن رہا ہے جے کو ڈھیر دیتی ہے او این تم میں تاکے چلو بھی میں کو زمین دیتی پہ انہوں کیا کرا نا جیڑا پیوں ماں اپنی اولاد برابری کرے اللہ دے ایسی اولاد سا فرما بردار بنا دینے فرق نہ رکھیا کر انگے لنگوٹھے دا فرق اے ہاتھ دے معاملے چوندے باقی معاملات چوندے اللہ دے پاک نبی فرمائے اے دلو بینا اولاد قوم اپنی اولاد دے درمیان عدل کیتا کرو انصاف کیتا کرو اللہ توری اولاد کو فرما بردار بنا دے سی ایک صحابی رسول ہے ادھے اللہ دے نبی میں اپنے بال کو ہدیہ دیونا چاہنا میری گھر والی ضد کی تھی کھڑی ہے کہ میں تو کو گواہ بناواں آپ گواہ بڑھو میں بال کو تحفہ دیونا چاہنا امام کائنات نے فرمایا تیری بی اولاد بھی ہے جی ابھی بھی ہے سارے کو دیندہ پہیں کہنا سی ایک کو فرمایا چل ون میں ظلم تے گواہ نہیں بندا میں ظلم تے گواہ تے اسائی میں کیتی بیٹھے ہیں یا کہنا تو صاحب دے بچے نافرمانی بن سن حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے ویندے ہیں بوڑھے پہ جب پتر دا حال پوچھن ہیں اگو وقت ادھا بھی دیکھ دروازہ کھڑکائے نے مائی جواب دیتے کون ابراہیم نبی آؤ تشریف گھنو کہنے گئے اسماعیل علیہ السلام وہ شکار تے گئے ودن صحیح بخاری ہے شکار تے گئے ودن اچھا دھی میں آیا تا ہوا گزران دا کوئی حال وال ٹھیک تے ہی گئے نا ماشاءاللہ یہ درد رکھنا لے پیو دی اولاد کدائیں بے ادب نہیں بن سکتی یاد رکھا ٹھیک تے ہو نا کتنی بڑی بات ہے ابا ٹور ونجے آ کے ٹھیک تے ہو نا میں سمجھنا اولاد دے ادھے ڈکھڑے ہی میں ٹل وینا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گھر علی آکھن لگی بابا جی بس ٹھیک تو ہیں بس گزارا ہے چاس کوئی نہیں گزارا ہے آکھن لگے کیا مسئلہ ہے بس شکار تے ہی رہے ویندن اکثر اچھا چلو جڑے ویلے آمین آکھی تیرے بابا ابراہیم آئے ہیں تے سنیہ لینے ہیں اپنے گھر دی چوکھٹ تبدیل کر چھوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے حضرت اسماعیل جڑے ویلے شاندہ ہیں آدھن ہاں بھئی کوئی آیا گیا انہیں کہ تھوڑے بابا ابراہیم آئے ہیں اچھا ول کدے گئے لگے گئے انہا مطلب ہے تائیں کوئی ایسی ویسی بات کی تھی ہو سی ابا جی کو ناراض کیوں کی تھی میں کڈاں دا سکھ دا ودام
انہاں دی مونج واسطے میں سکدا وداویں کیا مسئلہ بنیا تواڈے بابا جی میرے کے حال پوچھے میں کہ گزارا ہے چس کوئی نہیں انہوں نے فرمایا چلو میں باندھا بھی نہیں میں ویندا پیاں تے اپنے گھر والے حضرت اسماعیل کو آکیں چوکھٹ تبدیل کر چھوڑے سی حضرت اسماعیل علیہ السلام آدن چل تے کو طلاق ہے انہیں کہ چوکھٹ دی گال کتنے حضرت اسماعیل آدن چوکھٹ تو ہی گھر دی مہاڑی تو ہی درسال تو ہی تائیں نہ شکری کی تھی اللہ دی آئی گزارا پیا تھی نے ابراہیم نبی نہ شکری اپنے گھر گوارا نہیں کریں دے ہوندے ہی واسطے تے کو طلاق دا آکھ گئن تے کو چل طلاق ہے اولاد بھی یو جائیں آئی ابے دا اشارہ ملے تے طلاق چلیتی نے اللہ دے اولاد فرما بردار بنا دینا رانا جڑے ویلے پیوما اولاد دی خبر گیری کرے نہ ہوئے والے لگے گئے تاریخ چندے کو 3-4 چکر لینے اپنے بیٹے دا حال وال گنن دی خاطر والے جڑے ویلے دوبارہ آئے سلام کی تنے پوچھنے حال وال نو مئی جواب نے دی اللہ دا شکر ہے جڑے حال چ رکھے الحمدللہ اچھا اسماعیل نبی کتائن جیو شکار تے گئے ہوئے اچھا جڑے ویلے آمین انہاں کو آکیں چوکھٹ کو بحال رکھے یا چوکھٹ رہے گئی اللہ پاک دی رحمت دے دروازے کھلے رازن شکر گزار بندے پسندن آخری عمر تک اپنی اولاد دے معاملات دا پوچھ دے رہے وینے جڑا پیوما اپنی اولاد دی خبر گیری کرے نہ رہے اللہ ایسی اولاد کو فرما بردار بنا دینا تو سامان کے سویرے چوکٹاں تبدیل نہ کرن پائے وجہ سارے گاٹے لگ سی قوم آج دے دور چوکٹاں تبدیل نہیں تھی سک جانا تو ٹھا پھا مچوے سی خیال کرائے بہرحال شکر کروایا کرو یہ چھی باتاں نشمی سیرت ابراہیم چو اولاد فرما بردار کداں بڑھ دیئے جنا منگی جے کہیں دے کہ اچھا جواب رہو اولاد فرما بردار کداں بڑھ دیئے جنا اللہ کے کیڑی اولاد منگی جے نیک تے اولاد فرما بردار کداں بن دیئے جنا اولاد کو اللہ دے گھر دا ہمسایہ بنی جے اولاد فرما بردار کداں بن دیئے جنا نیکی دے ہر کام میں اولاد کو نال رکھی جے اللہ دے اے ڈتی ہوئی اولاد پیو ماں دی فرما بردار کداں بن دیئے جنا اللہ دے گھر دا خادم بنی جے اے اولاد کداں فرما بردار بن دیئے جنا اولاد اچ پیو ماں عدل کرن انصاف کرن برابری کرن وہ میاں جی میں پوتر تیڑا ہے دھی بھی تو تیڑی ہے ظالمہ دھی تو تیڑی ہے یار قربان ونیا قرآن دے دشوے فلسفے تھے جتھا پوتر دا حق دشے سنا اتھا اینجا اللہ نے طرز انداز رکھے کہ تسا پوتر دے حق تک او تے پوج نہیں وے سکدے جے تی پہلے دھی دا حق نہ دسو اللہ سی پوتر دا حق پیا دسیں دے قرآن ہے پتہ ہے کی میں اللہ دے 1/2 حصہ ہے 1/2 یعنی سنگل حصہ دھی دا ڈبل حصہ جڑا ہے وہ کہندا ہے ڈبل ذکر ہے ہن ڈبل کو منے دے او ڈبل کیڑی شاید آ سنگل دا نا سنگل دا انکار کر کے ڈبل دا دعویٰ کیویں کر سکدے ہو ڈبل دی امید رکھ دے ہو کیڑی شاید آ ڈبل وہ جیڑی شاید آ ڈبل تواڈا شریعت نے مقرر کیتے پہلے وہ شاید لا سنگل تے کڈو پیچھے ڈبل بن سی تو کو نہیں سمجھ آیا فلسفہ اللہ دے دھی دا سنگل ہے تے پوتر دا کیڑی شاید آ ڈبل دھی دا ڈبل ہے نا پہلے دھی دا حصہ کڈ سو دا آدھے مولوی صاحبہ سارے پاسے رواج ہے نہ اسا دینے ہیں نہ اسا گھن دیں بھئی کیوں بھئی اگر تاں رواج تے عمل کرنا تے کلمہ کیوں پڑھی پٹواریاں تو دیسی گھیو ویندے پنی تاکہ میری دھی کو پٹواری کاغذ ہے مردہ لکھ سکے پٹواریاں تو ماکھیاں ویندے پن اے حاجی ہے اے دنیا دار ہے جائیں اپنے جیندیں اپنی اولاد کو ہی مار دیتے اپنی دھی بہن دے حق کھا گئے ہیں ایسا یاد رکھائے جیڑا اولاد اچ انصاف نہیں کرندا ایندی اولاد فرما بردار نہیں بن سکدے سیرت ابراہیم دا پیغام ہی وے قربانی بعد پہلے اپنے اندر یہ چیزاں پیدا کرو جیڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام چن بالیں کو دیندار بنے ہیں بالیں دی تربیت کرنے ہیں بالیں کو اللہ دے گھر دا خادم بنایا ہیں تے بالیں دی خبر گیری کرنے ہیں این واسطے ساکو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی مننی چاہیے اپنی اولاد دا خیال رکھنا چاہیے اپنی اولاد دی تربیت کرنی چاہیے اپنی اولاد کو اللہ دے گھر دا خادم بناونا چاہیے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم حضرت اسماعیل ایویں نہیں آکھیا ابا جی
کرو ذبح کرو جو تو کو حکم کیتا گئے کر گزرو میں صبر کرنے والے وچوں میں کو تساں پیسو اللہ دے جڑا صبر ہا اور یہ جڑا کر گزرن والی بات آئی اون دے پیچھو حضرت ابراہیم دی تربیت موجود ہے اگر تربیت ہوئے تے اللہ انجے مسئلے اولاد کو پیو ماں دا نافرمان نہیں بنے گا اولاد دی تربیت کرو اولاد کو دین سکھاؤ اولاد کو اللہ دے گھر دا خادم بناؤ اللہ اولاد کو فرما بردار بنا رہے سی اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین